وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم مکرم حاضرین سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب سرور عالم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتوں میں بھی ہماری اپنی نگاہ انتخاب میں نے چنا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے انبیاء اور اس کے پیارے حبیب کی نبوت پر ایمان لانے والے، ان کی عظمت کو ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ادب اور احترام کو اپنے ایمان کا حصہ جاننے والے، اہل بیت اطہار کی اہمیت اور شریعت پر چلنے کے لیے ان کی ضرورت کا اقرار کرنے والے، اور قیامت تک کے لیے تمام اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کی صحبت پر یقین رکھنے والے، ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. ورنہ امتی ہونے کے دعویدار تو وہ بھی ہیں جو بعض صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجاتے ہیں، لیکن اہل بیت نبوت کی عظمت سے ان کے دل خالی. اور بعض اہل بیت نبوت میں سے بعض کو صرف اپنی ہی جاگیرداری سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کے منکر ہیں، اور بعض اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت سے قائل ہی نہیں ہیں. حالانکہ سب کی عظمتوں کو ماننا حقیقت میں اللہ کو ماننا ہے، اس لیے کہ سب کو جو مقام عطا کیا، جو منصب عطا کیا، وہ اللہ نے عطا کیا. سب کے ادب اور احترام کا جو حکم دیا وہ اللہ نے دیا. اور پھر مختلف واقعات قرآن مجید و قرآن حکیم میں ہمارے لیے ایسے ارشاد فرمائے جس سے عقلی طور پر بھی ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ والوں کی کیا عظمت ہے، اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتا ہے نا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجیے. یہ ترجمے کا ادب اور احترام آپ کو امام العلماء، امام الاولیاء، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت پروانِ شمع رسالت الشاہ علامہ مولانا مفتی احمد رضا خان اور کسی قریب بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے ملے گا. اس لیے یہ قرآن مجید ایک قول ہے اور سرکار دو عالم اس کے قائل ہیں. کلام
یہ عظمت کا ماننا اسی وقت فائدہ دے گا جب کہ قائل کی عظمت کے ہم معترف ہوں، قائل کی عظمت ہمارے قلب میں ہو۔ یہ ادب اور اکرام قل اے حبیبہ فرما دیجیے، کیا فرما دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم تک دین پہنچایا، اللہ کی ارشادات اور احکامات اور ان کی روشنی میں تمہیں رہنے سہنے کا طریقہ، بول چال کا سلیقہ، سونے اور جاگنے کی طریقہ، کھانے اور پینے کے آداب، آپس میں معاشرت، والدین سے اولاد کے، اولاد کے والدین سے، پڑوسی کے پڑوسی سے، بھائی کے بہن سے، شوہر کے بیوی سے، یہ سب میں آداب سکھائے ہیں۔ چھوٹی خدمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ان مراحل سے گزر کر مدنی تاجدار نے یہ احکامات ہم تک پہنچائے، کن آزمائشوں سے گزر کر یہ دین ہم تک پہنچایا، کن مصیبت اور مسائل کو سہ کر اللہ کے رسول نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے، تم صرف سن سکتے ہو، ورنہ گرمی کی تپش ہمیں دلدلا دیتی ہے۔ بس چڑھتے میں اگر کسی کوئی لگ جائے تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہ جانے کے لائق کے میدان میں مگر پتھر جائے، خون سے گاڑی مبارک اور نالے مبارک بنتی ہوئی۔ یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے، لیکن میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہمارے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب کچھ نہ کچھ توقع تو رکھتے ہیں نا، والدین کی خدمت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں تو انہیں توقع رکھتے ہیں کہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی۔ بیٹے کی دعا نہیں کرتے کہ جب میں پورا ہو جاؤں گا تو یہ میرا بابو بنے گا۔ استاد اپنے شاگرد کو علم سکھاتا ہے اس لیے کہ یہ کل میرا نام روشن کرے گا، کل میرا ادب اور احترام۔ سرکار ہمارے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میں تم سے اس کا کوئی صلاح نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر محبت کو بھی اپنے محبوب کا رکھا ہے، بعد میں تو یہ کہ سامنے آئے تعریف کر دی، شہر سے محبت کا ڈال کے ان کے ہاتھ چوم لیے، ماں باپ سے محبت آئی تو جامت کر دی، لیکن محبت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، محبت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، اور یہ محبت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اگر کسی کو پاکیزہ طور پر اس کے مجازی کی کسی سے ہو جائے تو کان اس کی برائی نہیں سن سکتے، آنکھ اس میں عیب تلاش نہیں کر سکتی، اس کی ہر بات خوبی نظر آتی ہے۔ تو محبت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو زندگی میں اہل بیت نے اپنے شب و روز گزارے اور جس طرح غریب پروری کا، ہمدردی کا، محبت کا مظاہرہ کیا، تم اس کے پیروکار بن جاؤ، تو انسانیت کے درد کو ویسا ہی محسوس کرو۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ تمام باتیں شامل ہیں، صرف نام لینا، صرف ان کے نام پر فاتحہ کرا دینا، یہ بھی محبت کا اظہار ہے، اس طرح اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ان کے اسوہ، ان کے طریقہ کار کو اپنا کر ان کی محبت کو قریب کرنا، یہ محبت کے تقاضے۔ اہل بیت کے اطہار میں کیسے محبت کی، کتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں ان کا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے کے بعد اپنے اوپر نتائج جاری نہیں کرتے
اس کے نتیجے یہ ہوا ہم بھی اپنے اوپر جاری کریں. آج انسان کی بلند رہی ہے. سیلاب افغان اور بارش سے مصیبت زدہ لوگ پریشان ہیں، بے گھر ہو گئے. ہمارے دل میں ان کی کتنی محبت ہے. اچھا آپ کے دل میں محبت کتنی طور پر ہے؟ آپ نے ٹینٹ لگا ہوا تھا، آپ نے جا کے چیز دے دی، راشن دے دیا، کپڑے دے دیے. لیکن جو ٹینٹ لگانے والے ہیں ان کے دل میں کتنا درد ہے کہ وہ کمال کو پہنچا رہے ہیں، ان تک نہیں پہنچائے سوائے ماشاءاللہ ہمارے ایک دو تین اداروں کے کہ کمال کو ان تک پہنچ رہا ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے. کیسی ان کے دل میں میرے بیٹے آپ کے دل میں کیسی محبت کی، انسانیت کی، اور کیسا درد تھا کہ 3 دن لگاتار روزے ہو رہے ہیں جناب سیدہ کے گھر پہ، اور شام کو افطار کے وقت کوئی سائل آ جاتا ہے تو وہ جو روٹیاں افطار کی رکھی ہیں وہ بھی اٹھا کے اس کو دے دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر پر دستک دیتے ہیں کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں. تو یہ تمام طریقے بتائے گئے کہ گھر میں جاؤ تو دستک جب جاؤ، چاہے اس کی بیٹی کیوں نہ ہو. آج ہمارے کیا طریقہ ہے؟ دوسرے پہ جانے کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ دستک کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون تشریف لائیں اور دروازہ پورا کھولا نہیں، آڑ میں کھڑی ہو گئی. سرکار ہمیں تعلیم دینے کے لیے پوچھ رہے ہیں بیٹی یہ اتنا حجاب کیوں ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا بابا جان میری قمیض بہت پھٹی ہوئی ہے، میں اسے سی رہی تھی. اب تو ہاتھ سے سینے کا رواج ہی، لیکن اب بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو دیوال کاری کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے. میں وہ قمیض سی رہی تھی. اچھا بیٹا میں جا رہا ہوں. سرکار کا تشریف لے گئے، معلوم کیا کہ مالک قیمت میں کچھ ہے. دیکھا تو ایک زنانے سوٹ کا کپڑا لے لیا. آپ نے حکم دیا کہ یہ جا کے میری بیٹی کو پہنچا. پہنچایا ظاہر کر کر پہنچایا. سیدہ نے خواب خوشی خوشی جب باپ کی طرف سے پوچھ آتی ہے نا بیٹی کے لیے تو بڑی خوش ہوتی ہے. سرکار کا مسئلہ ہے ہمیں اور ان کی کثرت، ان کی محبت. آج کل تو بیٹیاں گھر پہ آ جائے 2 بچوں کو لے کر تو ماں کے بھی بل آ جاتے ہیں پیشانی پر اور بھائیوں کو پیشانی پر آ جاتے ہیں اور آ گئی ہماری روٹیاں توڑنے کے لیے. آپ بڑے خوشی خوشی تو کاٹا کپڑے کو سینا شروع کیا. قمیض تیار ہو گئی. جب پہننے کا ارادہ کیا تو پچھلے سائدہ نے دروازے پہ دستک کہ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری بچیوں کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے. خاتون جنت نے وہ پہلی والی قمیض جو ہیبت آپ نے صحیح کی تھی چاہا کہ اس کو دے دوں، اسی بچیوں کام آ جائے گی. لیکن جو ہی اس قمیض کو ہاتھ میں لے کر دروازے کی طرف بڑھی تو قرآن پاک کا یہ ارشاد سامنے آ گیا. تاکہ یہ فرمان سامنے آ گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی میں ذرے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز
اللہ کی راہ میں نہ دے دو تو اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے جو بچہ ہوا کھانا وہ دے دیتے بڑے نخلوں کے ساتھ، جو چیز ہماری ضرورت سے خالی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے مساوات، ایک روٹی میرے پاس ہے آج میں کھا لوں اور آج آپ ضرورت میں آج آپ کھا لیں. اور ایک ہوتی ہے مواخات. مواخات یہ ہے کہ روٹی آج ہے آپ بھوکے ہو میں نہیں کھاتا آپ کھا لو. پہلے بیٹھے نبوت کے گھرانے میں یہ نہیں تھا. تو جب یہ قرآن پاک کی آیت سامنے آئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی میں درجہ کمال کو اس وقت نہیں پہنچو گے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. سیدہ نے وہ پرانی قمیص خود زیبت کر لی اور نئی قمیص اللہ کی رضا کے لیے اس سائرہ کو دیکھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. تو یہ ہے اہل بیت کی محبت کا سکھایا ہوا سبق کہ جو آج ہمیں اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، اس کے نتائج کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب ذرائع تو بہت ہیں جن کو بتانے کے ہر چیز پہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی احادیث اور کیسے کیسے طریقے آسان کر کے ہمیں سمجھائے جا رہے ہیں. لیکن ہماری محرومی کہ ہم ان چہروں کو بند کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اذان بھی آتی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ بند کرتے ہیں، جبکہ اذان کا گھر میں ہونا یا اذان کی آواز آنا بڑی آفات اور بلائیات سے نجات دلاتا ہے. ہمارے بزرگ سلسلہ شفیہ میں جو کہ سلسلہ شفیہ سے بیٹھ ہوئی، جب بھی کوئی آتا ہے کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، ناراض کی ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بہن کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے، روزگار نہیں ہے، نیند میں سکون نہیں ہے، تو کبھی آپ مانتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اذان دیا کم سے کم اتنی زور سے دیا کرو، اتنی زور سے تم اس آواز کو سن لو. ہر کمرے میں اذان کیا کرو. اذان آپ کو بلائیات سے نجات دلاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوگا کسی کو اذان آتی نہیں، اب تو ٹی وی چینل پہ اذان آ رہی ہے، تم جب بھی سننا گوارا نہیں کرتے، اور کم سے کم ٹی وی چینل میں بار بار اذان آتی ہے تو کم سے کم اس کو سن کر ہی تم اذان یاد کر لو، اقامت یاد کر لو، اذان کا جواب یاد کر لو. بڑی آسان کتاب کا مطالعہ کرنے کا رواج ہی نہیں رہا. حالانکہ کتنی آسانیاں اب ہیں کتابوں میں. تھوڑا تھوڑا باتیں بیٹھ تو میں پرسوں فجر کی نماز پڑھا تھا، مسجد میں ایک منصورہ دیکھا، وہ تھا مدنی منصورہ. اتنی آسان کر دیا ہر مشکل کا حل، اور اتنا آسان کہیں کو سمجھا دیا. خدا کرے اگر گھر میں وہ ہو، اور یہ ہماری عورتیں جو بھاگی پھرتی ہیں کالی کنڈوں کی ادھر ادھر، اگر وہ پڑھ لیں اس کو تو بڑے آسان طریقے سے بتا دیا گیا کہ ہمیں کس طرح اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرنا ہے اور اپنے شب روز کو کس طرح آسان کرنا ہے. تو یہ ہم ذرائع اختیار کو نئی عادت کی بات کر گئی. تو اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے طریقۂ زندگی کو اپنائیں، اور جو انسانیت کا درد ان کے دل میں اللہ نے عطا فرمایا اور ہم تک پہنچا، ہم اس درد کو اپنے اوپر طاری کریں اور دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اور خدمت کا ایک جذبہ اپنے گھر سے شروع ہوگا کہ پہلے ماں باپ سے اولاد محبت کرے اور ان کے طریقے کو اپنائے. ان کے طریقے کو اپنانا بھی تو مرنے کے بعد والدین کی روح کو تسکین
پہنچاتا ہے. یعنی والدین کے نام پہ صدقہ کر دیا, والدین کے نام پہ فاتحہ کر دی, سارا ہے تو برسی کرا دی. یہ طریقہ ہے سارے ثواب کا, ان کی روح کو خوش کرنے کا. نہیں, فرمایا گیا کہ جن سے وہ ملتے تھے تم ان سے محبت سے ملو, ان سے رواداری کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ اس نے سلوک جو ان کے ملنے والوں سے تم کر رہے ہو, جس سے بھی مرحوم کی روح کو تسکین پہنچتی. ہمارے لیے یہ طریقہ, ہمارے یہاں تو اگر میرے والد نے زندگی میں میری ماں کے مرنے کے بعد شادی کر لی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس بیوہ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ جو سلوک کسی خاتمہ کے ساتھ نہیں کرتے. آج ہمارے گھر میں, ہمارے گھروں میں دین سے دوری کا طریقہ موجود ہے اور دین سے غربت کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کسی کی کام میں. تو علت مودت کا بالقربہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے طریقہ کار کو اپنائیں. ہاں, ان کے نام کی عظمت رکھ کے بجائیں, ان کے لیے سارے ثواب کریں. اب یہ مہینہ ماہ سفر کا ہے, اس میں اور ہستیوں کے علاوہ ام المؤمنین حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا ہے. یہ میں نے مدنی پتھر میں پڑھا تو ایام لکھے ہوئے, تو ان کو اشارے ثواب کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ علامہ مولانا مفتی احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تقص کا یہ ماہ 12 کے 25 سفر کو پوری دنیا عالم میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. عقیدت و اسلام کا تذکرہ ذکر کیا جاتا ہے. 25 سفر کو انشاءاللہ تعارف امجدیہ کے اندر مرکزی عرس ہوگا. ہر درود و سلام پڑھنے والے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کرنے والے کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں پہنچے. یہ کم سے کم اپنے گھروں میں ان کے لیے سارے ثواب کریں. اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کو ان کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.